آقا کریم کا راضی ہونا ہے، جس کا ناراض ہونا مصطفیٰ کریم کا ناراض ہونا ہے۔ حقیقت میں نیکی تو وہ ہوتی ہے جس میں رضائے مصطفیٰ ہو۔ میں ایک چھوٹا سا مثال دوں، اپنے آپ کو مارنا گناہ ہے، شام کے بل میں ہاتھ ڈالنا خودکشی ہے۔ اگر صدیق اکبر نے رضائے مصطفیٰ کے لیے آقا کریم کی محبت کے اندر شام کے سوراخ میں اپنا پاؤں رکھا، اگر یہ دوسری جگہ کیا جاتا تو یہ خودکشی تھی، مگر رضائے مصطفیٰ کے لیے کیا جاتا۔ ہر وہ عمل اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے جس میں مصطفیٰ کریم کی رضا ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کا یہ عمل اللہ کے حبیب اس میں راضی تھے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کے حبیب کو اتنا پسند آیا، ایک یہ عمل کائنات کے تمام مومنین کے نیکیوں سے بڑھ گیا۔ تو عزیزان گرامی، وہ صدیق اکبر جس کے نام آقا کریم نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ابو بکر صدیق کے سوا۔ تو آج قبلہ سید منور شاہ نے کافی پروگرام کیے لاہور میں اس معاملے کو بھی چھیڑتا نہیں۔ ہمارے سنی احباب میں تھے، جب سیدہ کا معاملہ چھڑا، یعنی یہ کیا آنا ہے کہ سیدہ کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی وہی کہتے ہیں، پھر دوسری میں نے اس کا کلپ سنا کہ میں نہیں کہتا کہ فضل کے معاملے میں، فضل کے معاملے میں سیدہ خطابت تھی، پھر دوسری بار یہ کہا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں تمام مسلمانوں کے سامنے کہہ دیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں، میرا مقصود یہ نہ تھا، بلا پر مقصود نہ تھی، اتنا فتنہ بپا نہ ہوتا۔ آج اس نے جن کے زبانوں پر لگام تھے، صحابہ کی گستاخی برملا نہیں کی جاتی تھی، آج وہ بازاروں میں کل یا پرسوں میری ایک ریلی ہے تلہار کا شہر ہے سندھ میں، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اس میں ایک بے غیرت نے حضرت صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کی، تو میں نے پوچھا کیا گستاخی ہوئی، تو انہوں نے ایک میسج دکھایا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھ نہ سکیں گے، اللہ گواہ جیسے میں نے کھولا نا، انہوں نے دیا، میں نے پہلا لفظ پڑھا، میں نے کہا یار یہ رکھ، اتنی گندی گالیاں تھی بندہ پتہ نہیں سکتا ہے۔ یہ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں جس کا پوری کائنات پر احسان ہے، جس کے لیے آقا کریم فرماتے ہیں سب کے احسان میں نے ادا کر لیے، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ جو انہوں نے مجھ پر کیے ہیں اللہ تعالیٰ پر روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا کریم کی محبت آج گلی بازاروں میں، اور میری دوسری بھی گزارش ہے قبلہ، میں توجہ چاہوں گا، میں اپنی یہاں آ رہا تھا، کئی خواص نے مجھے پہلے بھی کہا آپ شیعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، تقویت پہنچا رہے ہیں، مجھے کہا گیا آپ جاتے ہیں، یہ اعتراضات تھے، میں حقیقت کہہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہیں یہ شیعت نہیں ہے، ان کان حب آل محمد رشدن فلیشہد الثقلان امیر حفظ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ آل رسول کی محبت اگر رشد ہے، شیعت ہے، تو دونوں جہاں گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں،
رزق یہ ہے کہ آل رسول سے محبت کرتے ہوئے صدیق سے عداوت کی جائے، آل رسول سے محبت کرتے ہوئے فاروق سے عداوت کی جائے، آل رسول سے محبت کرتے ہوئے عثمان غنی سے، صحابہ کرام سے عداوت کی جائے۔ رزق یہ ہے، شیعت یہ ہے۔ یہ بھی مجھے کہا گیا، خواص نے کہا پیسے ملے آپ کو، ایران کی طرف سے پیسے ملے، امامیہ کی طرف، صحیح حقیقت بتا رہا ہوں نہیں، یعنی عام لوگوں نے جو چھوڑے ہیں، جو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، یہ نہیں میں اگر ان کی بات میں یقین کرتا تو میں آج نہیں آتا۔ صحیح میں سندھ سے آیا ہوں، میں آیا ہوں واپس، مجھے ابھی جانا ہے، میں سائن کورس کیا ہے، میں ہر محفل میں آتا ہوں۔ سائن منور صاحب میرے انتہائی قابل احترام ہے، میں آج بھی سندھ سے پہنچا ہوں اسی محفل کے لیے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں کبھی بھی نہیں آتا، میں کبھی بھی نہیں آتا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے سادات، ہماری قیادت، ہمارے بڑے کبھی بھی یہ سیر نشانی نہیں کر سکتے کہ گمراہوں سے، ان سے جن کے نام ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو ازواج مطہرات کے مخالف ہیں، ان کے مخالفین سے پیسہ لے کر میں نے انہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ ہوا کوئی لیتا ہے، برملا کہتا ہوں میرا اس سے تعلق نہیں ہے، صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ کہتا ہوں، سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اپنے خرچے پہ آتے ہیں۔ سائیں بھی منور شاہ بہت یعنی سندھ آتے ہیں، کبھی پنجاب جاتے ہیں، سائیں محی الدین محبوب جلدی ہم کہتے ہیں دین کے معاملے میں آتے ہیں، تو میں نے کہا اگر یہ معاملہ ہوگا نہیں، کبھی ہو نہیں سکتا ہے، اگر ہے تو ہماری برات ہے ان سے، ہم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ شیعہ کو تکفیر پہنچائے، ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے عظمت سیدہ کائنات کی غلامی کا بھی اعلان کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی غلامی اور محبت کا بھی اعلان کریں۔ اللہ اکبر، 2 منٹ جی، نعرے نعرے رسول اللہ، تو عزیزان گرامی، باقی یہ ایک بات ہے، باتوں سے کوئی بات بنی ہے جو بنے گی، اٹھتے ہیں مجاہد تو بدل جاتی ہے۔ میں صرف جاتا ہوں جب بھی بلاوا آتا ہے، یہ بھی اس لیے نہیں، اللہ گواہ ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہ میں کس پر احسان کر رہا ہوں، میں اپنا دینی فریضہ غیرت اہل بیت اطہار سے آتا ہوں، غیرت صحابہ سے آتا ہوں، آقا کریم کا حق سمجھ کر آتا ہوں۔ کبھی یہ بھی میں نے نہیں سوچا جو بھی اتحاد ہوئے، کبھی دل میں یہ شوق بھی نہیں رہا کہ میں کبھی عہدہ لوں گا، میرا یہ شوق ہے اہل سنت متحد ہو جائے، میں سرکار تو جہاں کے ادنا غلاموں سے ایک غلام بن کر ان کی خدمت کروں گا، میرا یہ وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے۔ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر 2 منٹ۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی عملی طور پر ہم دیکھیں آتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، کوئی اس کا نتیجہ سامنا آنا چاہیے۔ خطابات تو لوگ سنتے رہتے ہیں، سید منور شاہ نے اتنی محنت کی، اس جگہ میں ہوتا تھک جاتا، اللہ گواہ بڑی محنت کی، اجلاس ہوئے، سینکڑوں کی صاحبان آئے، علماء آئے، مشائخ آئے، نتیجہ کیا نکلا؟ آئے بیانہ سنا کر چلے گئے، اہل سنت کا اتحاد ہونا چاہیے اور
اسی میں مسلط پسندی سے بھی ہم کام ہمیں نہیں لینا چاہیے. آئین جواب مرتا حق کوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو نہیں, آقا کے غلاموں کو آتی نہیں روبا, آتی نہیں رو. تو میری گزارش ہے سادات کرام سے بھی ہاتھ باندھ کر, سنیوں سے بھی ہاتھ باندھ کر ہمارا وہ کردار ہونا چاہیے, ہر دیکھنے والا دوست ہو یا دشمن ہو یہ کو کہے ایسے کہ ناموس مصطفیٰ کے پاسبان ہیں, غلام ہیں, مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی غلام ہیں, مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں, اور اولیاء اللہ کے بھی غلام ہیں. ہر سنی کا یہ جذبہ ہے کہ ناموس رسالت میں اولیاء کے کفن تک جو ہاتھ بھی اٹھے گا وہ قلم. ہم سنی کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, حکومت کو لگام دینا چاہیے ان گستاخوں کو. کل پرسوں میں نے بتایا اس کے خلاف ریلی ہے, اتنے برے الفاظ بولے. اگر کسی کے نام کسی پیر صاحب کو, کسی عالم کو, ان کے رشتہ دار کو ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں بخدا خونی جنگ چھڑ جاتی. ہمارا آج یہ ایمان ہے آپ کے 22 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے آج ایک ایرے خیر نتھک ہے. خیر کو یہ قوت ہوتی ہے کہ برسر روز کبھی سیدہ کے مطابق وہ ظلم کیا, ہمارے سنیوں نے ظلم کیا. سیدہ کی ناراضگی آپ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آقا کائنات کی حسنین کی اماں, سبحان اللہ, عورتوں کی سردار, جوانان جنت کی سرداروں کی اماں اگر ناراض ہو جائے تو بیڑا غرق تو ہونا ہی ہے. کسی نے مجھے کہا کہ وہ تو ابھی ہیرو بن گیا ہے. میں نے کوئی یاد لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ, اگر باطل کے پیچھے کروڑوں لوگ بھی لگ جائیں حق نہیں ہو سکتا. اگر حق پر ایک ہی منور شاہ ہو, محبوب شاہ ہو, تو وہ حق پر ہوتا ہے, کروڑ حق پر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اذان ہوئی, اذان ان کی دربار کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرات مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبشیں لگ رہی, چشم تر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے, میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا, جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا. میرے زخمی کو وہ چارہ گھر چاہیے. میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محمود کی مجھ کو تمنا نہیں ہوں میں زمین پر کہ میرے زمین مجھ کو طیبہ بھی ایک اپنا گھر چاہیے. ایک جملہ, قبلہ میرے آقا, میرے داتا, میرے پیر و مرشد, میرے بابا حضرت سیدنا پیر غلام جیلانی شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدنی, زندگی میں آپ کو یاد ہوگا یہ حسرت رہی, آج بھی یہ حسرت ہے کہ سنیو خدا کا واسطہ ہے, اپنے مفادات کو چھوڑ کر مجھ میں آنا ہے. میں پیر ہوں, میں انا سے بھرا ہوں, سراپا انا ہے. مفادات کو چھوڑ کر آپ سب میں آنا ہے. یہ خیر و شر کی بات نہیں, یہاں تو بس ٹکرا گیا ہے معاملہ انا کا انا سے. انا کو چھوڑ کر جیسے یہ کام کرتے ہیں اللہ والے, ایسے سارے پیر کرنے لگ جائیں, سبحان اللہ, کام کرنے لگ جائیں تو آقا کے غلاموں کے سینوں میں اس کے مصطفیٰ کی بہار آ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. دوران خطاب ہمارے اسٹیج کی زینت بنے پیر طریقت اور آبر اشریت پیرزادہ محمد امین قادری صاحب استانہ عالیہ قادریہ مانکی شریف دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. تشریف لائے حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد چمن زمان